ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد وقال الله تعالى في سورة الإخلاص قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم انما انا عبد فقولوا عبد اللہ ورسولہ۔ سامعین کرام، دینی و ملی بھائیوں، اولاً تمام قسم کی تعریف و توصیف، کبریائی و بڑائی، بزرگی و برتری، حمد و ثنا اس وحدہ لا شریک خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے لائق و سزاوار ہے، جو تنہا ہمارا رب اور پالنہار ہے۔ بعدہ صلاۃ و سلام و تمام انبیاء اکرام علیہم الصلاۃ والسلام، خصوصاً نبی آخر الزماں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے آل و اصحاب پر۔ سامعین کرام، آج کے اس خطبہ جمعہ میں جس عنوان کے تحت چند باتیں میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں وہ ہے کرسمس، اسلامی تعلیمات کے آئینے میں۔ 25 دسمبر جو کہ کرسمس ڈے مناتے ہیں لوگ، جو کہ نصارہ عیسائیوں کا ایک خاص تہوار ہے، جس میں ان کا یہ عقیدہ ہے کہ اس 25 دسمبر کی تاریخ کو
عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت و پیدائش ہوئی، اور ان کا یہ بھی عقیدہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں۔ گویا ان کا یہ کہنا ہے کہ 25 دسمبر کی تاریخ کو اللہ رب العالمین کے بیٹے کی ولادت و پیدائش ہوئی۔ یہ کہنا اور یہ ماننا کفر و شرک ہے، اور افسوس کا مقام یہ ہے کہ بہت سارے مسلمان، عام مسلمان بھی اور حکمراں طبقہ بھی، آپ نیوز میں دیکھیں، اخبارات میں پڑھیں، بہت سارے مسلم ممالک کے وزراء، حکمراں جو ہے عیسائیوں کو اس کرسمس ڈے کی مبارکبادی دیتے ہیں، ان کو جو ہے ہیپی اور دیگر الفاظ کے ساتھ ان کو مبارکبادی پیش کرتے ہیں۔ تو اسلامی تعلیمات کے آئینے میں اس دن کی کیا حیثیت ہے اور ان کے اس تہوار کی کیا حیثیت ہے، اور ایک مسلمان کا کیا کردار و رویہ ہونا چاہیے غیروں کے تہوار کے تعلق سے، اسی بات کا ذکر انشاءاللہ العزیز قرآن و سنت کی روشنی میں کیا جائے گا۔ سب سے پہلی چیز کہ ان کا جو یہ ماننا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کی اولاد ہیں، اللہ کے بیٹے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں بے شمار مقامات پر اس بات کی نفی کی ہے کہ اللہ کی کوئی اولاد نہیں ہے۔ سورۃ الاخلاص میں اللہ رب العالمین نے بیان کیا، قل هو اللہ احد، کہ اے نبی کہہ دیجئے اللہ احد، اللہ اکیلا ہے، تنہا ہے۔ اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے۔ لم یلد، نہ تو اس نے کسی کو جنا، اس کے پیٹ سے، اس کے بطن سے، یا اس کے جز سے، اس کے حصے سے، جس طریقے سے جو روٹین کی ولادت ہوتی ہے، ایک ماں کے اندر سے ایک بچہ نکلتا ہے، تو ایسا کچھ نہیں ہوا۔ ولم یولد، اور نہ وہ جنا گیا ہے، نہ وہ کسی کے اندر سے نکلا ہے، نہ وہ کسی کا حصہ ہے، نہ کسی کا جز ہے۔ ولم یکن لہ کفوا احد، اور نہ ہی کوئی اس کا ہمسر ہے۔ کوئی مخلوق، کوئی ذات اللہ کے ہمسر اور برابر نہیں ہے، اس جیسی نہیں ہے۔ لیس کمثلہ شیء، اس جیسی کوئی چیز نہیں ہے۔ لہٰذا اس صورت کے اندر عیسائیوں کی بھی تردید ہے کہ عیسائیوں کی بھی تردید ہے کہ عیسائی نصرانی عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دیتے ہیں، تو اس کی نفی کر دی کہ لم یلد، اس نے کسی کو نہیں جنا، کسی کو نہیں پیدا کیا، پیدا اس معنی میں کہ اس نے جنا ہے۔ اور یہودیوں کی بھی تردید ہے کہ وہ عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دیتے ہیں، تو وہ بھی منع کیا اللہ رب العالمین نے کہ اس نے کسی کو نہیں جنا۔ مشرکین کی بھی تردید ہے کہ مشرکین فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں قرار دیتے تھے، قرآن کریم میں اس کا ذکر ہے، تو اللہ نے اس کی بھی تردید کی کہ نہیں، اس کی تو کوئی اولاد ہی نہیں ہے، نہ بیٹا ہے، نہ بیٹی ہے، نہ عیسیٰ ہے، نہ عزیر ان کے بیٹے ہیں، اور نہ ہی فرشتے ان کی بیٹیاں ہیں۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اس مقام پر جہاں اس نے مشرکین کی اس بات کا تذکرہ کیا کہ وہ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں قرار دیتے، تعجب کا اظہار کیا کہ دیکھو یہ کیسے ناشکرے ہیں کہ اپنے لیے تو بیٹے پسند کرتے ہیں، لیکن جب اللہ کی اولاد بتلانی ہوئی تو کہتے ہیں کہ فرشتے بیٹیاں، بیٹے نہیں کہہ رہے۔ بات تو ہے جھوٹی، لیکن اس میں بھی جو ہے دوغلا پن کا اظہار کر رہے ہیں۔ تو مشرکین کی بھی تردید ہے، اور ایسے افراد کی بھی تردید ہے جن کا یہ کہنا ہوتا ہے کہ اللہ سے چیزیں نکلی ہیں اور وہ نظام کائنات کو چلا رہی ہے، اور ان مسلمانوں کی بھی تردید ہے جن کا یہ کہنا ہوتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، آل بیت اور دیگر افراد اللہ کے نور سے پیدا کیے گئے، اللہ کا جز ہے، اللہ کا حصہ ہے۔ ان کی بھی تردید اللہ رب العالمین نے کر دی کہ لم یلد ولم یولد، نہ تو اس نے جنا، نہ اس کے جز سے، اس کے حصے سے کچھ الگ ہو کر پیدا ہوئی کوئی چیز، اور نہ ہی وہ کسی سے الگ ہو کر نکلا ہے۔ تو ان سب کی تردید اللہ رب العالمین نے اس صورت کے اندر بیان فرما دی۔ دوسری بات، یہ بات کہنا کہ اللہ کی اولاد ہے، اللہ کے بیٹے ہیں، اللہ کی بیٹیاں ہیں، کس قدر خطرناک ہے کہ اس بات کی وجہ سے زمین آسمان پھٹ سکتا ہے۔ یہ اتنی خطرناک بات ہے کہ زمین آسمان پھٹ جائے، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو کر گر جائیں۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا، ان لوگوں نے کہا کہ رحمان نے تو اولاد بنا لی ہے، اللہ رب العالمین نے تو اولاد بنا لی ہے۔ لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا إِدًّا، تم نے بہت بری بات لائے ہو، تم بڑی خراب بات لائے ہو۔ تَكَادُ السَّمَاوَاتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْهُ وَتَنشَقُّ الْأَرْضُ وَتَخِرُّ الْجِبَالُ هَدًّا، قریب ہے کہ آسمان اس بات کی وجہ سے پھٹ جائے، زمین شق ہو جائے اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو کر ڈھہ جائے۔
یہ بات اتنی خطرناک ہے. فرمایا ان دعوا للرحمن ولدا، کہ وہ دعویٰ کرتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ رحمان کی اولاد ہے، رحمان کے بچے ہیں. وما ينبغي للرحمن ان يتخذ ولدا، رحمان کے شان کے لائق نہیں ہے کہ وہ اولاد بنائے. یہ کسی معبود کی شایان شان نہیں ہے کہ اس کی کوئی اولاد ہو، اس سے کوئی نکلے. یہ اتنی خطرناک بات ہے، جیسا کہ اللہ نے کہا زمین و آسمان پھٹ جائیں، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے، کہ کائنات کا پورا نظام درہم برہم ہو جائے. اس بات کی وجہ سے پورا نظام درہم برہم ہو جائے. سورہ کہف کے اندر اللہ رب العالمین فرماتا ہے کبرت کلمۃ تخرج من افواہہم. کبرت کلمہ، یہ بہت بڑی بات ہے جو ان کے منہوں سے، ان کی زبانوں سے نکلتی ہے بات. ان یقولون الا کذبا، یہ تو سراسر جھوٹی بات ہے، اس کی کوئی حقانیت نہیں ہے، اس میں کسی قسم کی کوئی سچائی نہیں ہے. تو بات جب اتنی بڑی ہے کہ اس بات کی وجہ سے زمین و آسمان پھٹ سکتے ہیں اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو سکتا ہے، دنیا اور کائنات کا نظام تہو بالا ہو سکتا ہے، لیکن اللہ کا حوصلہ دیکھیے، اللہ کا صبر دیکھیے، اللہ کا فضل و کرم دیکھیے کہ وہ اس کے باوجود اپنے بندوں کے ساتھ ایسا سلوک نہیں کر رہا، اپنے بندوں کو عذاب سے دوچار نہیں کر رہا ہے. اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث میں بیان فرماتے ہیں لیس احد اصبر علی اذى سمعه من اللہ، کہ اللہ سے زیادہ صبر کرنے والا کوئی نہیں ہے کہ اذیت اور تکلیف دہ بات سنے اور اس پر صبر کر لے. اللہ سے زیادہ صبر کرنے والا کوئی نہیں ہے. انہم لیدعون له ولدا، لوگ اس کے لیے اولاد کا دعویٰ کرتے ہیں، اولاد بتلاتے ہیں کہ اللہ کی اولاد ہے. وانہ لیعافیہم ویرزقہم، اور اس کے باوجود وہ ان کو عافیت میں رکھتا ہے، ان کو صحت و عافیت میں رکھتا ہے اور ان کو رزق دیتا ہے. یہ اللہ کا حوصلہ دیکھو. عام انسانوں کو کوئی گالی دے دے تو اس کا حوصلہ ٹوٹ جاتا ہے اور وہ بھی بدلہ لینے پر اتارو ہو جاتا ہے، چڑھ جاتا ہے. لیکن اللہ کو روز گالیاں اس طور پر دی جاتی ہیں، یہ کلمات، یہ جملے روزانہ اللہ کے تعلق سے کہے جاتے ہیں، لیکن اللہ رب العالمین کا صبر دیکھیے، اس کا انعام و فضل دیکھیے کہ پھر بھی وہ لوگوں کو عافیت میں رکھ رہا ہے، پھر بھی وہ لوگوں کو رزق فراہم کر رہا ہے. تو یہ غور کرنے کی ضرورت ہے. اسی طریقے سے اس عقیدے کی وجہ سے، یعنی جو یہ عقیدہ رکھیں کہ اللہ کی اولاد دیگر باتوں کے ساتھ، اس عقیدے رکھنے والوں کے ساتھ بھی اللہ نے جہاد کرنے کا حکم دیا، جیسا کہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 29 اور 30 میں اس بات کا ذکر ہے. چوتھی بات، کسی کو اللہ کا بیٹا کہنا اللہ کو گالی دینے کے مترادف ہے. آدمی کسی کو گالی دے اس کو برا لگتا ہے. تو یہ بات کہ کوئی کسی کو اللہ کا بیٹا قرار دے، کوئی بھی ہو، وہ فرشتے ہو، انبیاء ہو، کوئی بھی ہو، تو یہ اللہ کو گالی دینے کے مترادف ہے. لمبی حدیث ہے، اس حدیث میں جو ٹکڑا ہمارے کام کا ہے، جو ٹکڑا ہمارے مقصد کا ہے یہاں پر، اسے میں ذکر کر دوں کہ حدیث قدسی ہے. اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العالمین سے روایت کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ بندہ مجھ کو گالیاں دیتا ہے، وَأَمَّا شَتْمُهُ إِيَّا، اور بندے کا مجھ کو گالیاں دینا کیا ہے، فَقَوْلُهُ اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا، اس کا یہ کہنا کہ اللہ نے اولاد بنا رکھے ہیں، اللہ کی اولاد ہیں، یہ کہنا اللہ کو گالی دینا ہے. وَأَنَا الْأَحَدُ الصَّمَدُ، میں تو اکیلا ہوں، بے نیاز ہوں، مجھے کسی کی ضرورت نہیں ہے. لم الد ولم اولد، نہ تو میں نے کسی کو جنا اور نہ ہی میں کسی سے جنا گیا ہوں. ولم یکن لی کفوا احد، اور نہ ہی میرا کوئی ہمسر ہے. بخاری کی روایت ہے یہ. تو اللہ رب العالمین نے یہ بات بیان فرمائی کہ اگر کوئی میرے لیے اولاد قرار دیتا ہے تو وہ مجھے گالیاں دیتا ہے. کیا ہمارے سامنے کوئی اللہ کو گالی دے ہم اسے مبارکبادی پیش کریں گے؟ یہ کرسمس کے موقع پر یہی تو کیا جاتا ہے، اسی بات کی تو خوشی منائی جاتی ہے، اسی بات کا تو تہوار مناتے ہیں کہ اللہ کے بیٹے کی پیدائش ہوئی، اور پھر مسلمان اس میں شرکت کر رہے ہیں، مسلمان اس پر مبارکبادی پیش کر رہے ہیں، ہیپی اور کیا کیا باتیں بیان کر رہے ہیں ان کے ساتھ. تو آپ تعاون کر رہے ہیں ان کے جرم میں، اس کفر و شرک میں تعاون کر رہے ہیں. لہٰذا یہ مبارکبادی دینا یا کرسمس کہنا کیا معنی رکھتا ہے؟ جب ہم اس بات کا علم رکھتے ہیں، یہ سمجھتے ہیں، یہ سمجھ گئے ہیں کہ یہ اللہ کے ساتھ کفر و شرک والا معاملہ ہے. عیسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے یہ پورا عقیدہ ان کا مبنی ہے. عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اللہ رب العالمین نے اہل کتاب یہود و نصارہ دونوں کو اعتدال کی راہ اپنانے کا حکم دیا ہے. افراط و تفریط سے دور، نہ بہت آگے نہ بہت پیچھے،
جو برابر ہے، جو اسلام نے اور جو حق ہے اسے برقرار رکھنے کے لیے کہا یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم، اہل کتاب اپنے دین میں غلو نہ کرو، ولا تقولوا علی اللہ الا الحق، اور اللہ کے بارے میں صرف حق بات کہو، انما المسیح عیسی ابن مریم رسول اللہ وکلمتہ، عیسیٰ ابن مریم یہ اللہ رب العالمین کے رسول ہے اور کلمہ ہے، القاہ الی مریم، جس کلمے کو اللہ رب العالمین نے مریم علیہ السلام کی جانب ڈالا، وروح من، اور اللہ کی جانب سے روح ہے، فآمنوا باللہ ورسولہ، لہذا تم اللہ پر اس کے رسولوں پر ایمان لاؤ، ولا تقولوا ثلاثہ، تین نہ کہو، تین کی بات نہ کرو، جیسے عیسائیوں کا تثلیث کا عقیدہ ہے، تین معبود ہیں، مختلف ہے، تین معبود میں بھی ان کے اختلاف ہے کہ وہ تین معبود کون کون ہیں، تو یہ عقیدہ نہ رکھو، اور فرمایا انتہو، باز آ جاؤ، خیر لکم، یہ تمہارے لیے بہتر ہوگا، انما اللہ الہ واحد، معبود صرف ایک اور اللہ رب العالمین ہے، سبحانہ ان یکون لہ ولد، وہ اس بات سے پاک ہے کہ اس کی کوئی اولاد ہو، اس بات سے اللہ رب العالمین کی ذات پاک ہے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے جو غلو کیا جاتا تھا، یا تو افراد کے شکار ہوتے تھے، ان کو بڑھا دیتے تھے، جیسا کہ عیسائیوں نے اللہ کا بیٹا بنا دیا، خود معبود بنا دیا عیسیٰ علیہ السلام کو، ان کی عبادت کی جانے لگی، اور یہودیوں نے ان کو نیچے گرا دیا، ان کی رسالت سے بھی انکار کر دیا، اور ولد الزنا وغیرہ قرار دیا ان کو۔ تو اس طور پر دونوں سے بچنے کی ضرورت ہے، بلکہ اسلام نے جو تعلیم دی اور جو حق بات ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے اور رسول ہیں، اسی لیے اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے تعلق سے بات بیان فرمائی، لا تطرونی کما اطرت النصارى ابن مریم، کہ تم لوگ مجھے حد سے زیادہ نہ بڑھانا، میرے بارے میں غلو نہ کرنا، جیسا کہ نصارہ نے، عیسائیوں نے عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کے تعلق سے کیا، فَإِنَّمَا أَنَا عَبْدٌ، میں ایک بندہ ہوں صرف، فَقُولُوا عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولُ، تم صرف مجھے اللہ کا بندہ اور اس کا رسول کہو، بخاری کی روایت ہے۔ قرآن مجید کے اندر اللہ رب العالمین نے ان کی تردید عقلی دلیلوں سے بھی کی ہے، عقلی دلیل دے کر بھی ان کی تردید کی، تم یہ جو بات کہتے ہو اللہ کا بیٹا ہے یا معبود ہے، یہ درست نہیں ہے، عقل بھی اس کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ چنانچہ اللہ رب العالمین سورۃ المائدہ میں فرماتے ہیں، مل مسیح ابن مریم الا رسول، کہ مسیح یعنی عیسیٰ ابن مریم صرف ایک رسول ہیں، قد خلت من قبلہ الرسل، ان سے پہلے بھی بہت سارے رسول گزر چکے ہیں، وہ امہ صدیقہ، ان کی ماں سچی ہے، ان کی ماں سچی ہے، پاک دامن ہے، کانا یاکلان الطعام، وہ دونوں کھانا کھاتے تھے۔ یہی بات عقلی دلیل ہے کہ جو اللہ کا بیٹا ہوگا وہ کھانا کیسے کھائے گا، جو معبود ہوگا وہ کھانا کیسے کھائے گا، وہ تو تمہارے سامنے کھانا کھاتے تھے، تمہارے سامنے جو انسانی ضروریات ہوتی ہیں اس کو پورا کرتے تھے، پھر وہ معبود کیسے ہو سکتے ہیں، وہ اللہ کا بیٹا کیسے ہو سکتا ہے؟ لہٰذا فرمایا کانا یاکلان الطعام، وہ دونوں کھانا کھایا کرتے تھے، کھانا کھاتے تھے۔ اگر اللہ کا بیٹا ہوتے تو کھانا نہیں کھاتے، معبود ہوتے تو کھانا نہیں کھاتے۔ ان کی مثال، ان کا دعویٰ کیا تھا کہ یہ تو بغیر باپ کے پیدا ہوئے ہیں، تو باپ ان کا اللہ ہے۔ اللہ نے فرمایا انما اسیب، اگر ایسی بات ہے تمہارا یہ کہنا ہے تو ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم، عیسیٰ کی مثال اللہ کے نزدیک آدم جیسی ہے۔ کیسے؟ خلقہ من تراب، کہ آدم کو اللہ رب العالمین نے کچھ مٹی سے پیدا کیا، ثم قال له کن فیکن، پھر کہا ہو جا تو ہو گئے۔ لہٰذا عیسیٰ کی مثال بھی ایسے ہی ہے کہ دونوں کو کن سے پیدا کیا، بغیر باپ کے پیدا ہونے کی صورت میں تم انہیں اللہ کا بیٹا قرار دے رہے ہو، معبود قرار دے رہے ہو، تب تو آدم علیہ السلام بغیر ماں باپ کے پیدا ہوئے، وہ تو بدرجہ اولا اللہ کے بیٹے ہو سکتے ہیں، بدرجہ اولا معبود ہو سکتے ہیں تمہارے قول کے مطابق۔ تو جب تم اس بات کو تسلیم نہیں کرتے ہو تو پھر عیسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے اس بات کو کیسے تسلیم کرتے ہو؟ تو عقلی طور پر بھی اللہ رب العالمین نے ان کی تردید فرمائی کہ یہ جو ہے باطل عقیدہ ہے کہ کن سے دونوں کو پیدا کیا گیا ہے۔ کسی کو اللہ کا جز بنانا، اولاد قرار دینا، یہ صریح اور واضح کفر ہے، اور اس کے متعلق کہنے والا یا عقیدہ رکھنے والا جو بھی ہوگا اس سے سوال کیا جائے گا کہ تم یہ عقیدہ کیسے رکھتے تھے، کیسے کہتے تھے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں بیان فرمایا وَجَعَلُوا الْمَلَائِكَةَ الَّذِينَ هُمْ عِبَادُ الرَّحْمَنِ إِنَاثًا، کہ ان لوگوں نے، مشرکین نے، ملائکہ کو، فرشتوں کو جو کہ اللہ کے بندے تھے، اناسا مؤنث بتلایا کہ مؤنث ہیں، اللہ کی بیٹیاں کہتے تھے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا اشہدوا خلقہم، کیا یہ لوگ فرشتوں کی پیدائش کے وقت موجود تھے؟
دیکھ رہے تھے وہ کہ اللہ کی بیٹیاں ہیں پیدا ہو رہی ہیں جیسے ہم دیکھتے ہیں دنیا کے اندر، کیا وہ دیکھ رہے تھے؟ سَتُكْتَبُ شَهَادَتُهُمْ، ان کی گواہی لکھی جائے گی۔ وہ جو باتیں کہہ رہے ہیں، جو گواہی دے رہے ہیں کہ بیٹیاں ہیں بیٹے ہیں، ان کی یہ باتیں، ان کی یہ گواہی لکھی جائے گی، اور اس کے بعد وَيُسْأَلُونَ پوچھے جائیں گے، اس کے تعلق سے ان سے سوال کیا جائے گا، ان کی دلیل مانگی جائے گی، اور پھر ظاہر سی بات ہے دلیل دے نہیں سکتے تو سزا سے دوچار ہونا پڑے گا۔ لہٰذا ایسے مواقع پر، دوسروں کے تہواروں پر مبارکبادی دینا اور ایسے جملے استعمال کرنا، یہ ان کی حوصلہ افزائی کرنا ہوتا ہے، ان کے شرک کو بڑھاوا دینا ہوتا ہے، ان کے کفر کو بڑھاوا دینا ہوتا ہے، اور شرک و کفر پر حوصلہ افزائی ہوتا ہے۔ لہٰذا مبارکباد نہ دینا، آپ کام کر رہے ہیں کہیں پر، وہاں آپ کے ساتھ ایسے افراد ہیں، آپ مبارکبادی نہیں دے رہے ہیں، تو آپ یہ ایک طور سے ان کو توحید کی دعوت دے رہے ہیں۔ اگر زبانی طور پر نہیں کہہ رہے ہیں تو آپ عملی طور پر ان کو توحید کی دعوت دے رہے ہیں کہ نہیں، میں اس کا اقرار نہیں کرتا ہوں، میں اس کو تسلیم نہیں کرتا ہوں، میں عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا نہیں مانتا ہوں، میں عیسیٰ کو معبود نہیں مانتا ہوں، میرا عقیدہ تم سے بالکل الگ اور جدا ہے، میں صرف اللہ کو اکیلا معبود مانتا ہوں، اس کا کوئی ہمسر نہیں، نہ وہ جنا گیا ہے نہ اس نے کسی کو جنا ہے۔ اگر آپ زبانی طور پر کسی سے نہیں کہہ رہے ہیں تو عملی طور پر اس طور پر اظہار کر سکتے ہیں، لیکن اگر آپ ان کی حوصلہ افزائی کر رہے ہیں، ہیپی کرسمس، میری کرسمس اور دوسرے الفاظ کے ساتھ ان کو مبارکبادی دے رہے ہیں، پھر تو آپ ان کے عقیدے میں شریک ہو رہے ہیں، ان کی باتوں کو تسلیم کر رہے ہیں، سچ مان رہے ہیں، تصدیق کر رہے ہیں۔ لہٰذا اس بات کا جائزہ لیا جائے کہ غیر مسلموں کے ساتھ ضرورت سے زیادہ نرمی، معذرت خواہانہ رویہ اور انہیں پروٹوکول دینا، ان کی تہذیب کو اپنانا، ان کے تہواروں میں شرکت کے متعلق اسلامی تعلیمات اور اسلامی مزاج کیا کہتا ہے؟ کیا ان کے ساتھ اس قدر نرم رویہ اختیار کیا جائے، اس قدر ان کی حوصلہ افزائی کی جائے کہ ہم اپنے دین و ایمان کا سودا کر بیٹھیں؟ بہت سارے لوگ ملیں گے سماج اور معاشرے کے اندر، نام کے مسلمان ہیں، وہ کہیں گے رواداری رکھو، نرمی برتو، اسلام سے زیادہ کہتے ہیں بخیلی مت کرو بھائی، بخیلی مت کرو، جبکہ وہ اپنی ذات کے سلسلے میں، اپنے پیسے کے سلسلے میں اور اپنی فکر کے سلسلے میں بخیل ہوں گے۔ اپنی فکر، اگر ان کی فکر کوئی تسلیم نہیں کرے گا تو اس پر چڑھ دوڑیں گے کہ نہیں میری بات کیسے نہیں مانو گے، یہ اپنے تعلق سے۔ لیکن اسلام ہی ان کو اتنا آسان ملا ہے کہ اس میں ساری رواداری کو گھسیڑ دیں گے، ساری چیزوں کو اپنا لیں گے، سب کچھ ان کے نزدیک تسلیم ہو جائے گا۔ لہٰذا یہاں اسلام کے عقیدہ و مزاج سے، اسلام کی تعلیمات سے کھلواڑ کریں گے اور ساری چیزوں کو جائز قرار دیں گے۔ اسلام سے زیادہ فراخ دل اور اسلام سے زیادہ فیاض کوئی دین اور مذہب نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود اسلام جو ہے اپنے عقیدے سے، اپنی تعلیمات سے سرے منہ انحراف کی اجازت نہیں دیتا ہے کہ آپ بال برابر بھی اسلام کی تعلیمات کو تج دیں، کسی بھی صورت میں۔ لہٰذا ان چیزوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اور یہ معذرت خواہانہ رویہ اور ان کی تہذیب کو اپنانا، ان کے تہواروں میں شرکت کرنا، مبارکبادی دینا، ان سب سے بچنے کی ضرورت ہے، کیونکہ کفار سے مشابہت حرام ہے۔ من تشبہ بقوم فہو منہم، حدیث ہے کہ جو کوئی کسی قوم کی مشابہت اختیار کرتا ہے وہ انہی میں سے، انہی کے ساتھ ان کا حشر ہوگا، تو پھر بچا کیا؟ ایسے دین و ایمان کا کیا فائدہ ہوگا؟ اسی طریقے سے کفار سے محبت و دوستی حرام ہے، دلی محبت و دلی دوستی کفار سے جائز نہیں ہے کسی بھی طور پر۔ لا تتخذوا یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا بطانۃ من دونکم، اللہ نے فرمایا اے وہ لوگوں جو ایمان لائے، اپنے سوا کسی کو دلی دوست نہ بناؤ۔ صرف اہل ایمان کو دلی دوست بنایا جا سکتا ہے، غیر اہل ایمان کو نہیں، غیر ایمان والوں کو بالکل نہیں۔ فرمایا لا یألونکم خبالا، وہ تمہیں نقصان پہنچانے کا کوئی موقع نہیں چھوڑتے۔ ودوا ما عنتم، وہ چاہتے ہیں تم کو جو بھی تکلیف پہنچتی ہے وہ اسے پسند کرتے ہیں۔ اور فرمایا قد بدت البغضاء من افواہہم، ان کی زبانوں سے، ان کے منہوں سے نفرت و دشمنی تو ظاہر ہو چکی ہے، آئے دن ان کی باتیں، ان کی بیانات آتے رہتے ہیں، ہم سنتے رہتے ہیں۔ میں اس بحث میں نہیں جانا چاہتا ہوں، وقت کی تنگی ہے اور سیاسی مسئلہ ہے، چھوڑیے اس کو۔ تو ان کی زبانوں سے نکلتا ہی رہتا ہے اس طرح کی چیزیں۔ وما تخفی صدورہم اکبر، اور ان کے سینوں نے جو کچھ چھپا رکھا ہے، جو کچھ اپنے دلوں کے اندر ان لوگوں نے اسلام اور اہل اسلام کے تعلق سے نفرت، دشمنی، حسد، کینہ، کپٹ، بغض، بربادی کی چاہت وغیرہ جو دلوں میں چھپا رکھا ہے، وہ اس سے کہیں زیادہ ہے جو اپنی زبانوں سے وہ ظاہر کرتے ہیں۔ پھر ایسے لوگوں کے ساتھ یہ رواداری والا رویہ،
اس قدر رواداری کہ ہم اپنے دین و اسلام سے ہاتھ دھو بیٹھیں، اپنے عقیدے اور ایمان کا سودا کر لیں. لہٰذا بچنے کی ضرورت ہے. امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے بارے میں آتا ہے اذا نظر الى نصرانی اغمض عینیہ فقیل له فی ذلک، جب وہ کسی نصرانی کو، عیسائی کو دیکھتے تو اپنی دونوں آنکھیں بند کر لیتے. ان سے پوچھا گیا اس تعلق سے کہ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ فقال رحمہ اللہ، تو آپ رحمہ اللہ نے فرمایا لا اقدر ان انظر الى من افترى علی اللہ وکذب علیہ، میں طاقت نہیں رکھتا ہوں کہ ایسے شخص کو دیکھوں جو اللہ پر جھوٹ باندھتا ہے، جھوٹ گڑتا ہے اور اللہ پر جھوٹ باندھتا ہے. ایسا شخص میرے سامنے سے گزرے، میں اس بات کی طاقت نہیں رکھتا ہوں کہ اس کو میں دیکھوں اپنے نظروں سے. اسی طریقے سے کفار کی عیدوں میں شرکت نہ کی جائے، جائز نہیں ہے. اللہ رب العالمین نے فرمایا والذین لا یشهدون الزور واذا مروا باللغو مروا کراما. عباد الرحمن کی، اللہ رحمان کے بندوں کی خوبیاں بیان کرتے ہوئے، ان کی صفات بیان کرتے ہوئے بیان کیا کہ والذین لا یشهدون الزور، جو جھوٹ میں شرکت نہیں کرتے ہیں. یہ جھوٹ ہی کی مجلسیں تو ہوتی ہیں، یہ کرسمس کی جو مجلسیں ہوتی ہیں، یہ جو تہواروں کی مجلسیں ہوتی ہیں، یہ جھوٹ ہی کی تو مجلسیں ہیں. یا تو آپ جھوٹ کہیں یا پھر سچ کہیں. سچ کہیں گے پھر تو آپ کا ایمان اور عقیدہ ایسے بھی گڑبڑ ہو جائے گا، اور جھوٹ کی مجلس ہے تو پھر تو اہل ایمان کی صفت ہے کہ وہ ایسی مجلسوں میں شرکت نہیں کرتے. وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا، اور جب گزرتے ہیں ایسی جگہوں سے، لغو کاموں سے، لغو چیزوں سے، تو باعزت طور پر گزر جاتے ہیں، چھیڑ چھاڑ نہیں کرتے. امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کفار کی عید پر انہیں مبارکباد دینا ایسے ہی ہے جیسے کسی کو صلیب کے آگے سجدہ کرنے پر مبارکباد دینا. ہیپی دیوالی، ہیپی ہولی اور کیا کیا ہم کہتے پھرتے ہیں. ہمارے سماج میں بڑے روادار مسلمان ہیں ہم لوگ، تو ہمارا سماج، ہمارے مسلمان بڑے روادار ہیں، سب کی تعریفیں کرتے پھریں گے، سب کی تہواروں پر مبارکبادی دیں گے، سب کی حوصلہ افزائی کریں گے. امام ابن قیم کہتے ہیں یہ ایسے ہی ہے جیسے کوئی صلیب کا سجدہ کرے، غیر اللہ کا سجدہ کرے اور تم مبارکبادی دو، ماشاءاللہ بڑا اچھا کام کیا تم نے. ایسے ہی ہے. کوئی گوارا کرے گا؟ ایک مومن جو غیرت مند مومن ہو وہ کبھی گوارا کرے گا کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کا سجدہ کیا جائے اور پھر وہ اس پر مبارکبادی بھی پیش کرے؟ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کفار کی عیدوں پر ان کی عبادت گاہوں کا رخ نہ کرو، کہ جب کفار کی عیدیں ہوں اور وہ اپنی عیدیں جس علاقے میں جہاں پر منا رہے ہوں اس طرف نہ جاؤ. کیوں نہ جاؤ؟ کیونکہ اللہ رب العالمین ان پر غصہ کرتا ہے، اللہ کا غصہ اور عذاب ان پر اترتا ہے. لہذا ایسی جگہوں پر جانے سے ان دنوں میں گریز کرنا چاہیے. اللہ رب العالمین سے دعا گو کہ ہم تمام لوگوں کو اسلامی تعلیمات کو سمجھنے، اسلامی تعلیمات کو اپنی زندگی میں نافذ کرنے، غیروں سے اجتناب کرنے اور ان سے اسلامی تعلیمات کی روشنی میں تعلق رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. تقبل یا رب العالمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بالآيات والذكر الحكيم. إنه تعالى جواد كريم ملك بر رؤوف رحيم.